السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے کیس اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ریولیوشن۔ دوستوں، آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے 15 شعبان کی رات، جسے عرف عام میں شب برات بھی کہتے ہیں۔ دوستوں، دیوبندی اور بریلوی علماء اس رات کی جو فضیلت بیان کرتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اس میں کتنی فضیلت اور کتنی غلط فہمی ہے۔ دوستوں، علماء جو احادیث اس کی دفاع میں بیان کرتے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں؟ کیا ان سے شب برات کی فضیلت اور عبادت ثابت ہوتی ہے؟ کیا ان سے 15 شعبان کا روزہ ثابت ہوتا ہے؟ اور انجینئر محمد علی مرزا جو علماء سے اس موضوع پر اختلاف کرتے ہیں، ان کا اس موضوع پہ کیا موقف ہے؟ انہی سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات، جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات۔ حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا۔ بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں، 5 کی 5 ضعیف ہیں۔ سن لیجئے، پہلی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں ہے 1299، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے، بقیع قبرستان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی دعا فرمائی۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی، یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی، اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی، 14 اور 15 کی درمیانی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن یہ روایت ہے ضعیف۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایتی جعلی ہے۔ لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں، اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے۔ ٹھٹک گئے۔ آگے کے الفاظ ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں آپس میں، اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر، اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، اور جو تبع تابعی ہے حجاج، اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ سارے حکم انہوں نے بتاتے ہیں۔ دوسری حدیث شعب الایمان، امام بیہقی کی کتاب میں ہے 1305، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے، اور یہ ویسے پرائمری کتاب ہے امام بیہقی کی شعب الایمان۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اسی رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورہ القدر سورت نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات، اور سورہ الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں۔ اور میرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہوں اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو ریجیکٹ کرنا بالکل آسان کام ہے۔ اس حوالے سے وہ حدیث بھی میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ روایت بھی منقطع ہے، اس میں ابن حارث جو تابعی ہے اس کی سیدہ عائشہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے، یہ منقطع روایت ہے۔ اور دوسرے طریق میں ابن کثیر العبدی ضعیف راوی ہے۔ البتہ جو شعبان میں اعمال اللہ کے حضور چڑھائے جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے، سنن نسائی 2359 جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے 1306، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے، اور اس حدیث کو وہ ضعیف جمع ضعیف برابر حسن کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے نمبر 1 مشرک کے اور نمبر 2 کینہ رکھنے والے کے۔ یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے اور اس میں کئی حکم ہے۔ نمبر 1 زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن مجہول راوی ہیں، ان نون راوی ہیں، جن کا کوئی یعنی لاپتہ راوی ہیں، جن کا کوئی تعارف نہیں ہے۔ دوسرا ابن لہیہ اور ولید بن مسلم، یہ دونوں مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے۔ اور شیخ زبیر صاحب نے مشکات 1306 کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی جو سند ہے یہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے، یعنی کسی صورت ہی ایسے درجے تک نہیں پہنچتی ہے، یہ تو ضعیف میں بھی سخت ترین ضعیف روایت ہے۔
اور اس میں پھر اب وہ 11,000 وولٹ والی روایت یہاں پہ بیان کر دوں جو کہتے ہیں ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے، اور میری مجبوری ہے، اس کے بغیر یہ دماغ میں ڈرل نہیں ہوتا یہ روایت میں بیان نہ کروں تو۔ مشکات میں ہے 4902 مسند احمد اور امام بخاری کی الادب المفرد کے حوالے سے۔ امام بخاری کی بھی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، صرف صحیح بخاری کی روایتیں صحیح ہیں، الادب المفرد میں یہ ضعیف روایت ہے۔ اور اگر ہم ڈاکٹر طارق صاحب کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ بخاری کے مقلد ہیں، اگر ہم بخاری کے مقلد ہوتے اس روایت کو صحیح مانیں۔ مشکات میں 4902 ہے کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو پھر تم کہو کہ تم اپنے جہلی نسب پہ فخر کرتے ہو، اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بات اس سے کنایے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو۔ اتنی بےہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، وہ اس قسم کی بات کر سکتے تھے؟ اس میں بھی یہی حکم ہے، اس میں حسن بصری مدلس ہے اور ہم سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی۔ مسئلہ نمبر 36 میرا سن لیں، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو یہ میں نے الزامی جواب پھکی کے طور پہ یہ اینٹی وانم دیا تھا یہ والی روایت۔ چوتھی حدیث مسند احمد سے ہے، مشکات میں ہے 1307 عبداللہ ابن عمر بن عاص، سیم الفاظ ہیں وہی کہ 15ویں رات کو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اس میں الفاظ ہیں سوائے خودکشی کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے۔ لیکن اس میں ابن لہیہ جو ہے وہ مدلس، اس میں تو نہیں ہے ویسے وہ مدلس راوی ہیں، لیکن اس میں ان کی روایت اختلاط کے بعد کی ہے، یعنی جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ یہ امام حاکم نے المستدرک الحاکم میں کئی روایتوں کو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، اور بات بھی صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے وہ حدیثیں ہیں، لیکن ان میں کئی راوی ایسے ہیں، کئی صحابہ بھی ایسے ہیں کہ وفات سے پہلے وہ اپنی حدیثوں کو مکس کر جاتے تھے، حافظہ کمزور پڑ گیا۔ تو اگر راوی ثقہ ہو بعد میں اس کا حافظہ بگڑ جائے تو اس کے حافظہ بگڑنے سے پہلی والی روایتیں جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی، بعد والی ضعیف ہوں گی۔ یہ بعد والی ہے کیوں؟ جو راوی ان سے یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ان کا حافظہ بگڑنے کے بعد ہوئی ہے، وہ پہلے کا راوی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام حاکم کی کئی روایتیں جن کو وہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ وہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے والا جو واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں نے بتایا، وہ روایت جو ہے وہ امام حاکم نے تو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، لیکن وہ روایت تو ضعیف ہے اور سخت ضعیف روایت ہے۔ تو یہ چیزیں خیال رکھی جائیں۔ اور یہاں پہ میں ایک ضمناً اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہ اہل تشیع کے ہاں بھی شعبانیہ منایا جاتا ہے 15 شعبان کی رات کو۔ وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے، وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے شب برات والا، لیکن وہ ہمارے بریلوی بھائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی لائٹنگ کی ہوئی ہے، ہم نے بھی کی ہے، تے سنی شیعہ دا اجماع بڑھا لیندے نے دے چوں۔ اجماع کوئی نہیں ہے، وہ اپنے چکر چ ہوندے، تسی اپنے چکر چ ہوندے ہو، ٹھیک ہے؟ اسی اپنے چکر چ اسی اپنی آخرت دی فکر چ۔ تو وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت۔ پانچویں حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں 1308 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا قیام کرو، رات کا قیام کرو، دن کا روزہ رکھو۔ اب دن کا روزہ الگ سے صحیح مسلم وہ 27 جو 45 نمبر حدیث تھی اس سے ثابت ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں، وہ الگ سے، کیونکہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ اسے عافیت دوں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر، وہ جو سورہ قدر میں شب قدر کے بارے میں آتا ہے، یہ وہی الفاظ ہیں۔ یہ روزانہ ہوتا ہے، تہائی رات آخری جب رہ جاتی ہے، بخاری مسلم کے حوالے سے میں حدیث بیان کر چکا ہوں۔ تو 15 شعبان کا روزہ جو ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے اس حوالے سے، اور کئی روایتیں ہیں۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مضمون لکھا تھا جو مقالات کی پہلی جلد کے اندر وہ مضمون موجود ہے، جسے شوق ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ 14-15 صفحوں کا مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ ساری بحثیں اس کی ضعیف روایتوں کے حوالے سے کی ہیں، اور انہوں نے ہی ایک صحیح قول بھی ایک تابعی کا لکھا، لیکن چونکہ تابعی کا قول مقطوع ہوتا ہے اور تابعی اگر کوئی غیب کی بات کرے گا تو وہ ضروری نہیں کسی صحابی سے سنی ہو، وہ کسی دوسرے تابعی سے بھی سن سکتا ہے۔ صحابی کی غیبی خبر جو ہے نا بیان کی ہوئی وہ امپلائڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ صحابی کی جو مرسل ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، اسے ہم موقوف روایت کہتے ہیں۔ تابعی کی مرسل ایکسیپٹیبل نہیں، اس کو ہم مقطوع کہتے ہیں، یہ غیبی خبر سے متعلق ہے، لیکن یہ تابعی تک قول ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا۔ مکحول تابعی ہیں شام کے، یہ مشہور تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر مرسل روایتیں چھوٹے ہوئے واسطوں والی بیان کرتے تھے۔ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 نمبر یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، 15ویں شعبان کی رات کو، اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اثر موجود ہے۔ اکثر تو نہیں مانتے لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں، اور دیوبند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں۔ اور میرا موقف
शुरू से जो था वही है कि मैं हमेशा फतवा नहीं लगाता, खुद करता नहीं हूं, किसी पे फतवा नहीं लगाता। मेरा मसला नंबर 44 पुराना भी सुन ले और अब ये नया भी आज रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा मौक़िफ़ वही था 5 साल पहले भी। और बाकी मैं खुद क्यों नहीं करता, जब तक कोई चीज़ ऑथेंटिकेट ना हो जाए तो नहीं करनी चाहिए। ये अक्सर कहते हैं नेकी का काम है, खैर करने दो जी। लोग साल के बाद अगर कोई निकली आए इबादत के लिए, तो मेरे भाई साल के बाद लोग ईद की नमाज के लिए निकलते हैं, तो आप ईद की इज़ान क्यों नहीं देते हैं लोगों को बुलाने के लिए? नहीं जी साबित नहीं है, तो क्या साबित ना हुई तो क्या हुआ, गुनाह का काम तो नहीं है, दे दिया करें इल्जाम। साल बाद लोगों ने ईद पढ़ने के लिए निकलना होता है, ऐपा कीजिए, इल्जामी जवाब, एंटी वैनम, लॉजिकल आंसर। तो कहेंगे नहीं जी साबित नहीं। भाई आपका तो फार्मूला था, साबित हो या ना हो, नेकी का काम है तो कर लें, तो ईद की इल्जाम दे दें, जनाजे की इल्जाम दे दें, क्यों नहीं देते? कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, हम भी ये कह रहे हैं। और फिर उस हदीस को भी याद कर लें जो सही मुस्लिम में 2684 और मिशकात में 2052 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन को और जुम्मे की रात यानी शब जुमा को क़याम के लिए मखसूस कर लेना, यानी मैंने सिर्फ ये इसी में ही क़याम करना है, इससे मना फरमाया है। और इल्ला ये कि किसी के रोजे पहले से चलते आ रहे हों या कोई पर्टिकुलर रोजा आ जाए, जिस तरह 10 मुहर्रम का रोजा आ गया या यौम अरफा का, वो रख सकता है, उसके अलावा नहीं। और बेसिकली मकसद था मुखालफत यहूद व नसारा की। यहूदियों ने हफ्ते के दिन को मखसूस किया और ईसाइयों ने इतवार को, तो कहीं मुसलमान जुमा ही ना पढ़ लें खाली, और फिर भी मुसलमान बाल नहीं है ना जुमा पढ़ लिया, ख्याल होना फिर भी कोई नहीं किया। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इल्मी तौर पर मुतासिर ज़रूर हुए होंगे। दोस्तों, शब बरात के मुतालिक इस वीडियो में 5 रिवायात बयान की गई हैं और ये भी बयान किया गया है वो 5 की 5 रिवायात ज़ईफ़ हैं। दोस्तों, अहले हदीस चंद अहले हदीस उलमा ये बयान करते हैं कि इस मौजू पर 5 अहादीस मिलती हैं, 5 रिवायात मिलती हैं, आया कि वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन जिस मौजू पर 5 अहादीस मौजूद हैं उसकी कुछ ना कुछ असल तो मौजूद होगी। यही बात मैं भी मानता हूँ कि जहाँ अगर इस मौजू पर 1 या 2 ज़ईफ़ अहादीस मिलती तो हम इसको तर्क कर सकते थे, लेकिन जहाँ पर इसकी 5 रिवायात मिल रही हैं इसकी कुछ ना कुछ असल तो मौजूद है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।